السلام علیکم۔ اردو کہانی نگری میں خوش آمدید۔ بہت سے ارمان آنکھوں میں سجائے، میں اپنے پیا کی دہلیز پار کر کے اس کے کمرے تک پہنچی تھی۔ دل میں جذبات کے دیے جل اٹھے تھے، بے تابیاں سمٹ کر آنکھوں میں سما گئی تھیں۔ میرا روم روم خوشی سے سرشار تھا، بہت سے سپنوں کی پوٹلیاں بھی میں اپنے سنگ سمیٹ لائی تھی۔ دل تھا کہ جذبات کی شدت سے بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ اسلم کی خوبصورتی کے چرچے بھی میں نے سن رکھے تھے۔ جتنے بھی مہمان شادی میں شریک ہوئے تھے، سب ہی ہماری جوڑی کو چاند سورج کی جوڑی سے تشبیہ دے رہے تھے۔ دیکھنے والی ہر نظر میں ستائش تھی، لیکن کبھی کبھی نظر انسان کو برباد کر کے بھی رکھ دیتی ہے۔ کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا، اور شاید ایسی ہی کوئی نظر ہمارے جوڑے کو بھی لگ چکی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میری شادی اس قدر دھوم دھام سے کی گئی تھی کہ دور دور تک کے خاندان میں میری شادی کا چرچا ہو رہا تھا۔ ہر کسی کی زبان پر میری شادی کا ذکر تھا، اور میں پھولے نہیں سما رہی تھی۔ خدا نے مجھے حسن اور دولت دونوں سے ہی نوازا تھا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میں قسمت کے معاملے میں مار کھا گئی ہوں۔ صرف حسن اور دولت خوش بختی کی علامت نہیں ہوتی، ہم سفر کا زندگی بھر کا ساتھ بھی عورت کے لیے خوش بختی ہی ہوتا ہے۔ اور مجھے کیا خبر تھی کہ میرا اور اسلم کا یہ ساتھ صرف چند دنوں پر ہی منحصر تھا۔ شادی کی پہلی رات جب اسلم کمرے میں آیا تو اس کی باتوں میں چاہت کی وہ چاشنی نہیں تھی جسے سننے کے لیے میں بے تاب تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے مجھ سے بات نہ کی ہو یا میری تعریف نہ کی ہو، لیکن جو کچھ میں سننا چاہتی تھی وہ سب اسلم نے نہیں کہا تھا۔ ہماری ازدواجی زندگی شروع ہو گئی تھی اور میں بہت خوش تھی۔ مجھے اپنے سسرال میں کسی بھی چیز کی تکلیف نہیں تھی۔ میری ساس میرا بہت خیال رکھتی، میرا دیور بھابھی بھابھی کہتا میرے آگے پیچھے گھومتا۔ میرا اور اسلم کا رشتہ ہم پلہ نہیں تھا۔ اسلم میرے ابا کے کارخانے میں کام کرنے والا ایک شخص تھا، جس کی محنت اور ایمانداری سے متاثر ہو کر ابا نے خود ہی میرا رشتہ اسلم سے طے کر دیا تھا۔ اسلم دیکھنے میں اتنا حسین تھا کہ مجھے بھی رشتے پر کوئی اعتراض نہ ہوا، اور یوں ہم دونوں ہمیشہ کے لیے شادی جیسے بندھن میں بندھ گئے۔ ابا نے شادی کے تحفے میں مجھے اور اسلم کو سیر کی غرض سے مری کے ٹکٹ دیے، اور ساتھ ہی سلامی میں اسلم کو 10 لاکھ روپے بھی دیے، اور ہم دونوں کو شادی کے بعد چوتھے دن ہی مری کے لیے نکلنا تھا۔ مجھے اسلم کے ساتھ جانے کے لیے زیادہ وقت بھی نصیب نہ ہوا تھا۔ ابھی تو میرے اور اسلم کے درمیان صحیح طرح سے انڈرسٹینڈنگ بھی پیدا نہیں ہوئی تھی، اور ہم دونوں مری کے لیے نکل گئے تھے۔ اسلم بہت خاموش طبیعت کا مالک تھا، سارا راستہ بھی خاموش رہا۔ میں تو رنگین نظاروں میں جیسے کھو سی گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ میرے اور اسلم کے فاصلے سمٹ جائیں گے، لیکن تقدیر نے ایسی نوبت ہی نہیں آنے دی تھی۔ ہماری قسمت میں تو کچھ اور ہی لکھا تھا۔ قسمت نے ایسا ستم کیا کہ میں آباد ہونے سے پہلے ہی پوری طرح برباد ہو گئی۔ مری پہنچ کر ایک دن تو تھکن کی وجہ سے ہم نے ہوٹل میں ہی گزار دیا، اور جب اگلے دن ہم سیر کی غرض سے ہوٹل سے نکلے تب اس نے کہا کہ وہ پہلے جا کر کچھ جگہوں کی معلومات حاصل کر کے آتا ہے، پھر مجھے لے کر جائے گا۔ یہ سن کر میں تیار ہو کر اپنے کمرے میں ہی بیٹھ گئی۔ اسلم جلدی جلدی اپنا موبائل فون بھی میرے پاس ہی بھول کر چلا گیا۔ میں نے اسلم کا بہت دیر انتظار کیا۔ صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام ہونے والی تھی۔ میں ایک نئی جگہ پر ہوٹل کے کمرے میں بالکل تنہا تھی۔ میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ اپنے ابا کو فون کروں، لیکن وہ اتنی دور تھے، میرے فون کی وجہ سے پریشان ہو جاتے۔ یہی سوچ کر میں نے خود ہی ہوٹل کی ریسیپشنسٹ سے معلومات حاصل کی، لیکن اسے بھی اسلم کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ البتہ اس نے مجھے ایک ایسی خبر سنائی کہ جسے سن کر میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ ہوٹل سے کچھ ہی دور ایک بازار میں دھماکہ ہوا تھا، جس کی نوعیت تو شدید نہیں تھی، لیکن موقع پر موجود 4-5 افراد اس دھماکے کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ یہ سن کر میں لرز کر رہ گئی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ اسلم بازار کی طرف نہیں گئے ہوں گے۔ وہ تو سیر کے مقامات کی معلومات لینے کے لیے نکلے تھے، بازار سے انہیں کوئی کام نہیں تھا۔ یہی سوچ کر میں نے اسلم کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ میرے پاس موبائل فون پر ہماری شادی کی تصویر تھی۔
میں لوگوں کو وہی تصویر دکھا دکھا کر اسلم کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ ایک شخص نے مجھے بتایا کہ اس نے اسلم کو بازار کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں دیوانہ وار بازار کی طرف دوڑی۔ پورے علاقے میں ناکہ بندی ہو چکی تھی، نہ جانے کیوں، بس میں ہی اس دھماکے سے غافل رہی تھی۔ وہاں جا کر میں نے پولیس والوں کو اسلم کی تصویر دکھا دکھا کر اسلم کے بارے میں پوچھنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک پولیس والے نے میری طرف ایک شناختی کارڈ بڑھایا اور کہا، یہ ہمیں اس مقام سے ملا ہے، ہمیں یقین ہے کہ مرنے والوں میں یہ شخص بھی شامل ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس شناختی کارڈ کو لیا۔ اس پر اسلم کی تصویر دیکھتے ہی میں چکرا کر گر پڑی۔ جب مجھے ہوش آیا تو یہ سوچ کر ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی کہ 5 دن کی شادی شدہ زندگی کے بعد اب میں بیوہ ہو چکی تھی۔ اسلم اور میرا ساتھ بس 5 سے 6 دن کا تھا۔ پولیس والوں نے میرے گھر والوں کو اطلاع کر کے انہیں بلوایا۔ میں اپنی ماں کے ساتھ روتی دھوتی لٹی پٹی واپس گھر آ گئی۔ جو لوگ پہلے میری قسمت پر رشک کر رہے تھے، اب وہی لوگ مجھے منحوس قرار دے رہے تھے۔ میرے بہت سے سسرال والوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میرے قدم اتنے منحوس ہیں کہ میں جیتے جاگتے اسلم کو کھا گئی۔ بہت سے میرے ہی رشتہ داروں نے ہمدردی کے نام پر میرے زخموں کو ایسا کریدا کہ میری روح تک گھائل ہو گئی۔ قسمت کی ستم ظریفی کہ ایک طرف اور لوگوں کی زبانوں کے خنجر اور ایک طرف میں ذہنی طور پر اس قدر برباد ہو گئی کہ صرف اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی۔ میں نہ کسی کے سامنے آنا چاہتی تھی، نہ ہی کسی سے بات کرنا چاہتی تھی۔ میں عدت اپنے میکے میں گزار رہی تھی۔ میری ساس اکثر ہی مجھ سے ملاقات کے لیے آ جاتی۔ جوان بیٹے کی موت کے غم نے ان کی کمر بھی توڑ کر رکھ دی تھی، لیکن انہوں نے مجھ سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی تھی جیسی کہ دنیا والے کر رہے تھے۔ وقت کسی کے لیے نہیں تھمتا، جانے والے چلے جاتے ہیں اور پیچھے بچ جانے والے دنیا کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ میں بھی اس وقت زمانے کی ٹھوکروں پر ہی تھی۔ جو بھی ملنے کے لیے آتا وہ اسلم اور میری شادی کا قصہ نکال کر بیٹھ جاتا۔ لوگوں کو تو جیسے میرا غم بڑھا کر مزہ آتا تھا۔ اسلم کے انتقال کو 6 ماہ کا عرصہ بیت گیا۔ یہ 6 ماہ میرے لیے صدیوں کے برابر ہو گئے۔ ایک دن میری ساس مجھ سے ملنے کے لیے آئیں تو باتوں ہی باتوں میں انہوں نے مجھ سے اکبر کی شادی کی بات کی۔ اکبر ایک اچھا شخص تھا، اس لیے مجھے سن کر خوشی ہوئی کہ میری ساس اکبر کی شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے اکبر کی شادی میرے ساتھ کرنے کی بات کی۔ مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ دنیا مجھے ان کے بیٹے کا قاتل قرار دے رہی تھی اور وہ مجھے اپنے دوسرے بیٹے کی دلہن بنانے کو بھی تیار تھی۔ اکبر سے میری اپنی شادی کے شروع کے 4 دنوں میں ہی اچھی بات چیت ہو گئی تھی۔ وہ بھابھی بھابھی کرتا میرے آس پاس ہی رہتا تھا، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ایک دن مجھے اکبر کی دلہن بننا پڑے گا۔ پہلے پہل تو میں نے صاف لفظوں میں اپنی ساس کو اس رشتے کے لیے انکار کر دیا۔ میں اب دوبارہ اسی گھر میں دلہن بن کر نہیں جا سکتی تھی، لیکن پھر کچھ دن بعد انہوں نے دوبارہ یہی بات کی تو میرے ابا نے حامی بھر لی، کیونکہ وہ مجھے اس طرح برباد نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میری حالت بہت خراب رہنے لگی تھی اور ابا چاہتے تھے کہ میں دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ جاؤں۔ وہ اکثر یہی کہتے تھے کہ اسلم کی موت کے پیچھے تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، اللہ نے اس کا وقت ایسے ہی لکھ رکھا تھا۔ میں ابا کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت غمزدہ رہنے لگے۔ اکبر کے رشتے کی بات سن کر ان کے چہرے پر کچھ رونق آ گئی تھی، اس لیے میں نے بھی مجبوراً ہاں کر دی۔ میری ساس اگلے ہی ہفتے سادگی سے بارات لے آئیں اور میں اکبر کی دلہن بن کر دوبارہ اسی گھر میں پہنچ گئی جہاں پہلی دفعہ اسلم کی دلہن بن کر گئی تھی، لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے میں بہت سارے خواب سجا کر اسلم کی خلوت میں گئی تھی اور اب میں انہی خوابوں کی ٹوٹی ہوئی کرچیاں اپنی آنکھوں میں لیے اکبر کی دلہن بنی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے اسلم سے بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی، لیکن نکاح میں کچھ نہ کچھ تو ایسی کشش ضرور ہے کہ ہم سفر بہت اہم ہو ہی جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ شادی کی رات جب اکبر کمرے میں میرے پاس آیا تو اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے محبت سے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور کہنے لگا کہ وہ مجھے زندگی کی تمام خوشیاں دینا چاہتا ہے جو پہلے میرے حصے میں نہ آ سکی تھی۔ اکبر نے مجھ پر اپنی محبت نچھاور کی کہ مجھے بیتے دنوں کی کڑواہٹ کو بھولنے میں زیادہ وقت نہ لگا۔ اکبر ہر وقت میرے آس پاس رہتا، وہ واقعی مجھ سے بہت محبت کرنے لگا تھا۔ جب بھی کوئی میرے خلاف ایک لفظ بھی کہتا تو اکبر کسی مضبوط ڈھال کی طرح میرا دفاع کرتا۔ اکبر میں وہی ساری خوبیاں موجود تھیں جو میں اسلم میں ڈھونڈتی تھی۔ اکبر کے لب و لہجے اور انداز نے میرا دل موہ لیا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں اسلم کو بھول کر صرف اور صرف اکبر کی ہو گئی۔
ہم دونوں ایک ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اچانک ہی ایک دفعہ پھر میری دنیا پلٹ کر رہ گئی۔ شاید قسمت کو ابھی میرا اور امتحان لینا باقی تھا۔ میں جو اکبر کے ساتھ پوری طرح مطمئن تھی اور ایک محبت سے بھرپور زندگی گزار رہی تھی، اس میں ایسا طوفان آیا جو سب کچھ بہا لے گیا۔ اکبر ابا کے کارخانے میں اسلم کی جگہ لے چکا تھا۔ اس کی ماں بیمار رہنے لگی تھی، ایسے میں گھر کی ساری ذمہ داری میں نے سنبھال لی تھی۔ ایسے ہی ایک شام جب اماں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، میں صحن میں پانی ڈال کر صفائی کر رہی تھی تو دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں صحن میں ہی موجود تھی، مجھے دستک کی آواز سنائی دی اور جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، میرے اذان خطا ہو گئے۔ میرے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میرا پہلا شوہر اسلم کھڑا تھا۔ کافی دیر تک مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، اور جب یقین آیا تو اپنی قسمت پر یقین نہ آیا۔ قسمت نے میرے ساتھ یہ کیسا کھیل کھیلا تھا۔ میں تو اسلم کی عدت گزار کر اکبر سے شادی رچا چکی تھی، اور اب یوں اچانک ہی اسلم میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا، جسے مرا ہوا جان کر میں نے نہ جانے کتنے دن سوگ منایا تھا۔ جتنی حیرت مجھے اسلم کو دیکھ کر ہوئی تھی، اسلم کی آنکھوں میں بھی مجھے دیکھ کر اتنی ہی حیرت ابھر آئی تھی۔ میری تو زبان نے بھی ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ میں اسلم سے بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن ایک لفظ بھی میری زبان سے ادا نہ ہوا۔ ٹھنڈے پڑتے ہاتھ پیروں کے ساتھ میں نے سائیڈ میں ہو کر اسلم کو اندر آنے کی جگہ دی۔ وہ اندر آ گیا، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے صحن میں پڑی چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں جو دوپٹے سے بے نیاز صحن کی صفائی میں مصروف تھی، اسلم کی اپنے بھیگے ہوئے وجود پر جمی نظروں نے مجھے احساس دلایا کہ میرے پاس تو دوپٹہ ہی موجود نہیں ہے۔ میں بھاگ کر کمرے سے دوپٹہ اوڑھ کر آئی۔ اسلم سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ کچھ ہی دیر میں نے خود پر قابو پا لیا اور اسلم کے سامنے بیٹھ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس سے کیا سوال کروں یا کیا پوچھوں۔ اتنے میں گھر کا دروازہ کھلا تھا اور اکبر داخل ہوا تھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اکبر کے بھی ہوش اڑ گئے۔ اکبر اسلم کو دیکھ کر بے ساختہ ہی اس کے گلے لگ گیا اور رونے لگا، اور بھائی بھائی کی محبت آج مجھے واضح نظر آ رہی تھی۔ میرے پورے وجود پر کپکپی طاری تھی۔ مجھے اپنے آنے والا مستقبل اندھیرے میں دکھائی دے رہا تھا۔ اسلم سے ماضی کے سوالات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ کہاں گیا تھا، کیسے گیا تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ سب بات کی بات تھی، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں تھا۔ لیکن میرے ساتھ آنے والے وقت میں جو ہونے والا تھا وہ مجھے صاف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں ایک ہی وقت میں دو بھائیوں کی بیوی تو نہیں ہو سکتی تھی، اور اب میری تمام تر محبت صرف اور صرف اکبر کے لیے ہی تھی۔ اکبر نے میری زندگی میں جو رنگ بھرے تھے، مجھے اب ان رنگوں سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ دونوں بھائی بیٹھ کر کیا باتیں کر رہے تھے، مجھے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ بس میری آنکھیں تو اکبر کے وجود پر جمی ہوئی تھیں، جو اپنے بھائی سے مل کر بے پناہ خوش تھا۔ اکبر جا کر اپنی اماں کو بھی اٹھا کر لے آیا۔ جوان بیٹے کو ایک دفعہ پھر سامنے دیکھنے کے بعد میری بوڑھی سانس میں جان آ گئی۔ مجھے لگا جیسے پل بھر میں اماں کی کمر کا جھکاؤ ختم ہو گیا اور وہ سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اسلم روتے ہوئے اپنی ماں کو بتا رہا تھا کہ جب وہ مجھے ہوٹل میں چھوڑ کر نکلا تو اس کا واپسی کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ دراصل وہ کسی اور لڑکی سے محبت کرتا تھا، جس سے اس کی ملاقات ایک فیس بک کے گروپ پر ہوئی تھی۔ وہ لڑکی اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور وہ بھی اس لڑکی کی محبت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ مری جانے سے پہلے اس نے اینی نامی اس لڑکی کو وہاں بلایا۔ وہ لڑکی راول پنڈی کی تھی، اس لیے اس کے لیے مری آنا کچھ مشکل نہیں تھا۔ اسلم کا یہ خیال تھا کہ وہ مجھے وہاں چھوڑ کر اس لڑکی کے ساتھ فرار ہو جائے گا۔ اسلم نے اس لڑکی سے ملنے کی جو جگہ طے کی تھی وہ وہی بازار تھا جہاں سے اسلم کا شناختی کارڈ ملا تھا۔ اسلم اس لڑکی سے وہاں ملاقات کرنے کے بعد اس لڑکی کے ساتھ ہی راول پنڈی کے لیے روانہ ہو گیا، لیکن نہ جانے کب اسلم کا شناختی کارڈ وہاں گر گیا اور اس کے کچھ ہی دیر بعد وہاں دھماکہ ہو گیا، جس کے بارے میں اسلم کو بھی خبر مل گئی تھی۔ اسلم نے بتایا کہ وہ لڑکی اس کے ساتھ راول پنڈی چلی گئی تھی۔ اسلم کے پاس جو 10 لاکھ روپے موجود تھے، وہ جو اسے سلامی میں میرے باپ سے ملے تھے، دراصل اسلم نے مجھ سے شادی بھی پیسوں کے لیے ہی کی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرا باپ اسے بہت زیادہ پیسے دے گا۔ راول پنڈی جا کر اس نے اینی کے ساتھ شادی رچا لی اور وہ دونوں خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ دراصل اینی کا اصل مقصد کیا ہے۔ اینی کا کام فیس بک پر اس طرح کے بے وقوف مردوں کو پاگل بنانا تھا اور ان سے ان کی جمع پونجی ہتھیانا تھا، جو محبت کے نام پر سب کچھ لٹانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ آنے والے کچھ ہی مہینوں میں اینی نے مجھ سے وہ 10 لاکھ روپے ہتھیا لیے اور اس کے بعد وہ مجھ سے جان چھڑانا چاہتی تھی، لیکن میں اینی سے بہت محبت کرتا تھا، اس لیے میں اس کے قدموں میں بیٹھ گیا، کیونکہ میرے پاس تو واپسی کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ لوگوں نے مجھے مردہ مان دیا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ آمنہ ابھی بھی میری بیوی بنی میری منتظر ہوگی۔
میں زبردستی اینی کے ساتھ دن گزارنے لگا۔ میرے ہوتے ہوئے بھی اینی نے اپنا کام جاری رکھا۔ وہ میرے سامنے ہی فیس بک پر طرح طرح کے لڑکوں کو پھانسنے کا کام کرتی، ان سے ملاقات کی جگہ طے کرتی اور وہاں جا کر پیسے بٹور لیتی۔ میری غیرت کو ہرگز بھی یہ بات گوارا نہیں تھی کہ میری بیوی اس طرح سے غیر مردوں کے پاس جائے، اور اسی لیے ایک دن غصے میں نے اینی کو بہت مارا۔ اینی کی ماں، جو اس کے سارے غلط کاموں میں برابر کی حصے دار تھی، اس نے مجھے پولیس کے حوالے کر دیا۔ بہت مہینوں تک جیل میں بند رہا۔ کئی مہینوں بعد ایک دن مجھے پولیس والوں نے خود ہی آزاد کر دیا، کیونکہ میرے خلاف کوئی پرچہ نہیں کروایا گیا تھا۔ بہت ذلت اٹھانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے آمنہ کے ساتھ جو کیا تھا وہی میرے ساتھ ہو چکا۔ اسی لیے میں تھکا ہارا زمانے سے ہار کر واپس اپنے گھر آ گیا، اور یہاں آ کر آمنہ کو دیکھنے کے بعد تو میں حیران ہی رہ گیا کہ وہ ابھی تک ہمارے ہی گھر میں موجود ہے۔ اسلم کی بات سن کر اماں اور اکبر ایک دم ہی پریشان ہو گئے۔ میں تو گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ اکبر نے بہت مشکل سے اسلم کو یہ بات بتائی کہ اب میں اکبر کی بیوی ہوں، کیونکہ اسلم کو مردہ ماننے کے بعد میں نے عدت پوری کر کے اکبر سے شادی کی تھی۔ یہ سن کر تو اسلم اچھل گیا کہ میں اب اس کے بھائی کی بیوی ہوں۔ وہ ایک دم ہی چیخنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں زندہ ہوں اور تم نے میری بیوی سے نکاح کر لیا۔ آمنہ ابھی بھی میری ہی بیوی ہے۔ اسلم کی بات سن کر مجھے ایک دم طیش میں آ گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑا اور اس کے منہ پر تماچا مار کر اس سے پوچھا کہ اس وقت تجھے بیوی کا خیال نہ آیا جب تو ایک انجان جگہ پر صبح سویرے ہوٹل میں اپنی بیوی کو تنہا چھوڑ کر ایک غیر عورت کی محبت میں نکل گیا تھا؟ اگر تیرے پیچھے میرے ساتھ کچھ ایسا ویسا ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ تو نے سوچا ہے کہ تیرے بغیر میں نے یہ دن کیسے گزارے؟ لوگوں نے میرے بارے میں کس طرح کی باتیں کی؟ مجھے یہ تک کہا گیا کہ میری رہوست تیری زندگی کھا گئی، جبکہ تو اپنی محبوبہ کے ساتھ رنگ رلیاں منانے میں مصروف تھا، اور مجھ پر زندگی اتنی تنگ کر دی گئی تھی کہ میرے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو چکا تھا۔ اگر اکبر میرا ہاتھ نہ تھامتا تو شاید میں آج تک اپنے کمرے میں ہی قید ہوتی۔ میری جنونی کیفیت دیکھ کر اکبر نے مجھے پیچھے ہٹایا۔ بہت مشکل سے اس نے مجھے سنبھالا۔ اسلم جیسے خود غرض اور بے وفا شخص سے مجھے گھن آ رہی تھی، جس کی ماں اپنے جوان بیٹے کے غم میں بستر پر لگ گئی تھی، اور وہ اب ہمیں یہاں بیٹھ کر اپنی محبت کی داستان سنا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں یہ خبر سارے جہاں میں پھیل گئی کہ اسلم واپس لوٹ آیا، اور وہی لوگ جو مجھے منحوس ختم قرار دے رہے تھے اب میرے حوالے سے طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ میں کس کی بیوی ہوں اور کس کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ سب کی زبان پر بس ایک ہی بات تھی کہ اسلم لوٹ آیا ہے تو مجھے اکبر سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے، اور اسلم کے ساتھ ایک دفعہ پھر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے۔ برابر والی خالہ مجھے کہہ رہی تھی کہ بیٹا، مرد تو ہزار غلطیاں کرتا ہے، عورت کو ضرب بڑھا کر کے اسے معاف کر دینا چاہیے۔ خالہ کی بات نے میرے دل کو بھسم کر ڈالا۔ میں نے غصے میں کہا، اگر اسلم اتنا ہی اچھا ہے تو آپ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروا دیجیے، لیکن میرے ساتھ اس طرح کی بات نہ کریں۔ میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ کچھ ہی دیر میں پورا محلہ میری بدزبانی کی دہائیاں دے رہا تھا۔ یہ سچ تھا کہ لوگ کبھی انسان کو جینے نہیں دیتے۔ اکبر بھی اس سارے معاملے سے بے حد پریشان ہو چکا تھا، کیونکہ میں اور اکبر ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے، اور اب جب اسلم کی ہماری زندگی میں کوئی گنجائش نہیں تھی تو وہ یوں اچانک واپس لوٹ آیا تھا۔ اکبر نے سارا مسئلہ اپنے ایک دوست سے بیان کیا جو کہ ایک مفتی بھی تھا۔ اس نے کہا کہ اگر اکبر میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے اسلم سے مجھے طلاق دلوانی ہوگی، اور جب میں عدت پوری کر لوں گی تو ہی میں اکبر سے دوبارہ نکاح کر سکوں گی۔ فی الحال میں اور اکبر میاں بیوی کے رشتے میں نہیں ہیں، اور اب ہم دونوں کا ساتھ رہنا کسی بھی حوالے سے جائز نہیں ہے۔ اکبر نے جب یہ بات اسلم سے کی تو وہ خود غرضی کی انتہا پر پہنچ گیا۔ اس نے مجھے طلاق دینے سے انکار کر دیا، لیکن میں کسی بھی صورت اسلم کے ساتھ اب اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی، اسی لیے اپنا سامان اٹھا کر ایک دفعہ پھر واپس اپنے میکے آ گئی۔ پہلے اسلم کی جدائی نے مجھے مار ڈالا تھا، اور اب اسلم کی واپسی میری موت کی وجہ بننے والی تھی۔ میری حالت دیکھ کر ایک دفعہ پھر میرے ماں باپ پر قیامت گزر رہی تھی، لیکن اس دفعہ میرے ماں باپ کے ہاتھ میں بہت کچھ تھا۔ وہ اس سارے معاملے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے اسلم کو بلا کر ایک قطعی رقم کی پیشکش کی اور بدلے میں میری آزادی کا مطالبہ کیا۔ میرے ماں باپ کو دراصل صحیح معنوں میں اسلم کی فطرت اب سمجھ میں آئی تھی۔ وہ چند ٹکوں پر بکنے والا انسان تھا جو پہلے نیک صفت بنا ہوا تھا۔ میرے باپ سے ایک دفعہ اور 10 لاکھ روپے لے کر اسلم نے مجھے آزاد کر دیا تھا، اور اب کی بار میں اسلم کے اپنی زندگی سے چلے جانے پر بہت خوش تھی۔ میں نے ایک ایک دن گن کر عدت کے نام پر گزارا تھا، اور جیسے ہی میری عدت پوری ہوئی اکبر ایک دفعہ پھر قاضی کے ہمراہ ہمارے دروازے پر آ گیا۔ میں اکبر کی دلہن بن کر پھر سے اس کے آنگن میں چلی گئی تھی۔ اسلم یہ گھر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ہم دونوں ایک ساتھ پھر سے بہترین ازدواجی زندگی گزار رہے تھے۔ اب جا کر مجھے اور میرے باپ کو یہ بات سمجھ آئی تھی کہ جیسا دکھائی دیتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے،
اور میرے باپ نے بھی مجھ سے اپنی اس غلطی پر معافی مانگی تھی کہ انہوں نے اسلم کی ظاہری فطرت کو دیکھ کر میرا اور اس کا رشتہ طے کر دیا تھا، جبکہ اندر سے وہ ایک کھوکھلا انسان تھا۔ اگر وہ پہلے ہی اکبر کے حوالے سے زیادہ چھان بین کر لیتے تو شاید میری زندگی کے گزرے یہ 2 سال اتنے اذیتناک نہ ہوتے۔ بیٹیاں اتنی بے مول نہیں ہوتی کہ 4 دن کی جان پہچان پر ان کی پوری زندگی کو داؤ پر لگا دیا جائے۔ اپنی بیٹی کو کسی کے بھی حوالے کرنے سے پہلے ایک دفعہ اچھی طرح یہ جان لیں کہ اگلا شخص انسان ہی ہے، کوئی درندہ تو نہیں، اور اگر کبھی غلطی سے کوئی درندہ نکل بھی آئے تو اپنی بیٹی کے لیے واپسی کے دروازے کھلے رکھیے گا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔